السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ عالمی معیشتوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمی معیشتوں کے اندر بھی کافی حد تک کے کاروباری سرگرمیاں بحال ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیں۔ وہیں پہ ایک جانب امریکہ کی صورتحال کے اندر کشیدگی برقرار آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہیں پہ چائنا کے اندر کاروباری زندگی مکمل طور پہ ہمیں بحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر بھی کرونا وائرس کے نمبرز کے اندر کمی آتی ہوئی دکھائی دی، اور جو امواتوں کی شرح ہے اس میں بھی کافی حد تک کے کمی ہم نے دیکھنے میں آئی۔ یہ ایسی کچھ صورتحال ہے جس کی وجہ سے عالمی معیشتوں کے اندر ایک جو پائی جانے والی ایک خوف کی فضا تھی، اس کے اندر ایک مثبت رجحان آتا ہوا ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لگتا یہ ہے کہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر معیشتیں اپنے لیولز کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی۔ مگر اس کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ معیشتوں کے اندر اس بحران کے بعد کی صورتحال ہے وہ کیا ہوگی، کس طریقے سے معیشتیں اپنے آپ کو ایک مستحکم سطح کے اوپر لے کے جائیں گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیونکہ ایک جانب ایک بڑی معیشت جو کہ چائنا ہے، اس کے اندر کاروباری زندگی مکمل طور پہ بحال ہو گئی ہے، وہیں پر دوسری جانب امریکہ کے اندر ابھی بھی ایک پینک کی فضا یا خوف کی فضا کورونا وائرس کی وجہ سے جاری ہے۔ یہی سارے کچھ پیش نظر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے یا معیشت پاکستان کے حوالے سے، تو پاکستان کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے ایک سروے کیا گیا، جس کو بزنس کانفیڈنس انڈیکس کے نام سے ایک سروے کیا گیا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر رواں مالی سال کے اندر ایک کانفیڈنس یا اعتماد کی شرح تھی، یا اعتماد تھا، بزنس کمیونٹی کا اعتماد تھا، اس کا اسکور آیا وہ تقریباً -50 کا آیا ہے، یعنی -50 کا اس کا اسکور آیا ہے، جو کہ گزشتہ سال -45 کا ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس کمیونٹی کا انڈیکس کا اسکورنگ ہے، یا کانفیڈنس کی اسکورنگ ہے، اس کے اندر پاکستان کے اندر ایک اس وقت نیگیٹو رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ یہ رجحان گرچہ تمام سیکٹرز کے اندر دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، مگر بالخصوص جو سب سے زیادہ نمایاں سیکٹر ہیں جس کے اندر اس رجحان کا منفی اثرات ہیں، وہ مینوفیکچرنگ اور سروس انڈسٹری کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک ایسی چیزیں ہیں، اگر کمپیریٹیولی لاسٹ ایئر کے ساتھ کمپیئر کیا جائے جب پاکستان کا اسکور -45 کے قریب رپورٹ کیا گیا تھا، وہیں پر پاکستان کا یہی 5 درجے نیچے گر کے تقریباً -50 کا رپورٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ کانفیڈنس انڈیکس کا اسکور ہے ہمارا، بزنس کانفیڈنس انڈیکس کا، اس کے اندر پاکستان نے کوئی بہت ہی زیادہ ہی ڈیکلائن فیس نہیں دکھایا گزشتہ سال کے مقابلے میں، سم ہاؤ سیم ہی لیولز ہیں اس کے اسکورز کے حوالے سے بات کریں تو۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک کاروباری زندگی متاثر ہوتی ہوئی لگ رہی تھی، اس کی وجہ سے لگ یہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ اسکور تقریباً -60 کے قریب شاید چلا جائے، مگر اچھی چیز یہ ہے کہ یہ اسکور -50 کا رپورٹ کیا گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 5 درجات سے کم ہوا ہے۔ یہ تمام تر سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے، وہ کچھ اس طریقے کے المیہ نہیں دے رہی کہ پاکستان بہت ہی زیادہ نیگیٹو اسٹانس کے اوپر جا رہا ہے، یا پاکستان کے اندر وہ کاروباری زندگی بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے۔ گرچہ اگر ہم پوری دنیا کا موازنہ کرتے ہیں تو تمام ممالک کے اندر جس طریقے سے مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں، چاہے مڈل ایسٹ کی، چاہے امریکہ کی بات کرتے ہیں، چاہے فار ایسٹ کی بات کرتے ہیں، چاہے چائنا کی بات کرتے ہیں، تمام ممالکوں کے اندر کرونا وائرس کے بعد آنے والی کشیدگیوں اور پیچیدگیوں کے بعد معیشت کے اندر ایک ہمیں کافی برا رجحان آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ترقی کی شرح کے اندر ہمیں گراوٹ آتی ہوئی دکھائی دی تھی، بلکہ یہ تھا کہ معیشتیں مکمل طور پہ بند ہوئی ہوئی تھیں۔ وہیں پہ پاکستان کے اندر بھی اس کا ایک سبسیکوینٹ امپیکٹ آیا تھا، جس کے بعد پاکستان کے اندر بھی معیشت کے اندر کافی حد تک کہ بے چینی پائی جانے لگی تھی، اور پاکستان کے اندر بھی کاروباری زندگی بری طریقے سے متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ تو یہ اس سارے صورتحال کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر قدر بہتر وہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں پاکستان کے اس وقت وہ تمام چیزیں اپنے اسی لیولز کے مینٹین کرنا شروع کر دی ہیں جو فیبروری 2020 کے اندر پاکستان نے کورونا وائرس سے پہلے چھوڑی تھی۔ تو یہ ہم نے ہمارے اگر تجارت کے نمبرز کو دیکھا جائے، اس کے اندر بھی ہمارے کو کافی ایک سلائٹلی سی امپروومنٹ آتی ہوئی دکھائی دی ہے، اور قانون سازی کے اندر بھی ہم نے ساری چیزوں کو دیکھا، واضح طور پہ ہمارے سامنے ساری چیزیں ہمارے نمایاں ہوئیں۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر بزنس کمیونٹی کو ایک تحفظات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی ٹیم کام کر رہی ہے، وہیں پر دوسری جانب ہم بار بار اپنے پروگرامز کے توسط سے بات کرتے رہتے ہیں کہ ایک خاطر وہ خسیر تعداد پاکستان کی وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے۔ تو یہ بھی ایک پاکستان کے عوام اور سٹیزن ہیں جن کے کافی ان کے رائٹس ہیں، کافی ان کی ریسپانسبلٹیز ان کی طرف سے بھی بنتی ہیں، اور حکمران وقت کی طرف سے بھی ان کے لیے وہ ذمہ داریاں
کمپنیاں بنتی ہیں، ان کے لیے بھی حکمران وقت کو سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس نچلے طبقے کو یا جو بلو پوورٹی لائن کے لیولز کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کیا حکمت عملی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے تیار کی جا رہی ہے۔ گرچہ حکومت پاکستان نے جو کورونا وائرس کی وجہ سے امپیکٹ جو ہوئے تھے یہ لوگ، تو تقریباً 1.3 ٹریلین روپیز کا جو ہے وہ ایک امداد فراہم کی گئی تھی، مگر اب چونکہ کاروباری زندگی بحال ہوتی جا رہی ہے، ان کاروباری زندگی بحال ہونے کے نتیجے کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بھی کاروبار کے ذرائع کو بڑھانا ہوگا، کاٹیج انڈسٹری کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا اور ٹیکس کے اندر بھی ان کو بینیفٹس دینے ہوں گے، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو بہت ہی زیادہ کنزرویٹو ہے، ان کے پاس سروائیول کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بزنس کمیونٹی کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو صرف ہم ٹاپ لیول بزنس کمیونٹیز کی بات نہیں کرتے، اگر کوئی نیچے لیول کے اوپر بھی بزنس کر رہا ہے ملک کے اندر اور وہ ٹیکس پے کر رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں، تو وہ بھی ایک بزنس کمیونٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس کے اوپر اگر اسٹریٹجی بنانی چاہیے تو سیگریگیشن کے ساتھ تمام چیزوں کو لے کے کہ اسمال انڈسٹری، میڈیم انڈسٹری اور لارج انڈسٹری کی بیسس کے اوپر عمران خان صاحب کی کابینہ نے کام کرنا ہوگا۔ وہیں پہ دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں تو حکومت نے سرکاری محکموں کی 27 جائیداد کو نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ اس نیلامی کے نتیجے کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو تقریباً 6 ارب 62 کروڑ روپے کا یعنی 6.62 بلین روپیز کا جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے اندر نفع یا فائدہ ہو سکتا ہے نان ٹیکسیبل ریونیو کی مد میں۔ تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ارادہ کیا ہے، اس کی جو ہے اگر بتایا یا تو نجکاری کمیشن نے بتایا، اس کا واضح کیا ہے کہ اس کی جو بولی ہے وہ تقریباً 7 سپٹمبر سے لے کے 28 سپٹمبر 2020 کے درمیان اس کی بولی لگائی جائے گی۔ تو پاکستان کے اندر یہ نان ٹیکسیبل ریونیو کے لیے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے، جیسے کہ آئی ایم ایف نے گورنمنٹ آف پاکستان کو وارن کیا تھا یا ان کو انٹیمیٹ کیا تھا کہ اگر ٹیکسیبل ریونیو کے کلیکشن کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ دشواریوں کا سامنا ہے، بزنس کمیونٹی کے کچھ تحفظات ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان بھرپور کوششوں کے باوجود بھی آئی ایم ایف کے ٹارگٹس کو اگر پورا نہیں کر سکتی، تو آئی ایم ایف نے اس بات کے اوپر بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹیم کو بولا تھا کہ نان ٹیکسیبل ریونیوز کے اوپر بھی کام کریں، اور ایسے جو گورنمنٹ کے ایسے املاک ہیں جو اس وقت کام نہیں کر رہے یا وہ ان کے ڈیٹیوریٹ ہو رہے ہیں یا ضائع ہو رہے ہیں، ان کو پرائیویٹائز کیا جائے اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کو جو ہے اس کی ڈیوٹی سونپی گئی۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان جس کے اوپر عمل کر رہی ہے اس کے تحت تقریباً 6 بلین روپیز سے ابو تقریباً 6.6 بلین روپیز کے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے اس سے نفع متوقع ہے۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت واپس اسی ریفارمز کے اوپر آ رہا ہے جس ریفارمز کے اوپر بات کر رہے تھے ہم۔ اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کرتے چلتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جہاں پہ یہ بزنس کمیونٹیز کے ریفارمز کے اوپر بات کی جا رہی ہے، پارلیمانی ریفارمز کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، وہیں پہ انصاف کے سسٹم کے اوپر بھی عمران خان صاحب کو کام کرنا ہوگا۔ اس انصاف کے سسٹم کو جو ہے وہ فاسٹ پیس کے اوپر کام کروانا ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی بھی ایسا کیس آتا ہے اس کو پینڈنگ میں جانے کے بجائے اس کا جلد از جلد فیصلے کروانے ہوں گے، تاکہ اس سے بھی عوام کا اعتماد بہت بحال ہوتا ہے۔ کافی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ التو کے شکار رہتے ہیں اور تقریباً 10-20 سال تک کے ان کے فیصلے نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ تو انصاف کی فراہمی بھی جو ہے وہ بنیادی رائٹس کے اندر بنائی جائے عمران خان صاحب کی جانب سے، اور جو ہمارے انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں بالخصوص ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اور اس طریقے کے جو بھی ادارے ہیں ان کو بھی فعال کر کے ان کے اندر بھی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنا کام کرنا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز مارکیٹ کی۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو سلور تقریباً $0.9 پلس ہونے کے بعد $27.820 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گولڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گولڈ تقریباً $13 پلس ہونے کے بعد 2049 یعنی $2049 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ کروڈ تقریباً $0.42 نیچے آنے کے بعد $41.80 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ تقریباً -$0.15 نیچے آنے کے بعد $45.03 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ گولڈ اور سلور کے اندر ایک اپ سائڈ موو آ رہا ہے۔ گولڈ کو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جیسی غیر یقینی سی صورتحال انٹرنیشنل معیشتوں کے اندر جب پیدا ہو رہی ہے، بالخصوص بیروت یعنی لبنان کی جو ساحل کے اوپر ایک بلاسٹ ہوا ہے، بہت ہی زیادہ شدید نوعیت کا بلاسٹ تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی جانوں کا نقصان وہاں پہ دیکھا گیا، ساتھ ہی ساتھ نیچے اسرائیل ہے۔ امریکہ کا ماننا یہ ہے کہ اس بیروت کے جو بلاسٹ ہے اس کے یہ بلاسٹ نہیں بلکہ یہ اٹیک کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے خبر رساں ایجنسیز یعنی اور بیروت کے اندر یعنی لبنان کی بھی اپنی انویسٹیگیشن ایجنسی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فی الحال اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے۔ یہ بلاسٹ جو ہے وہ اسی جو امونیم نائٹریٹ ہے اس کے جو ہے ویئر ہاؤس کے اندر واقع ہوا ہے۔
تو امریکہ نے ایک طرف یہ اپنے امپریشن ڈالا ہے کہ جو بلاسٹ ہوا ہے لبنان کی بندرگاہ کے اوپر، یہ بلاسٹ جو ہے وہ اٹیک کی صورتحال ہے۔ یاد رہے کہ لبنان سے نیچے اسرائیل ہے، اور اسرائیل کی جو حائفہ کی بندرگاہ ہے اس کے اوپر چائنا نے اپنے ایک اسٹریٹجک الائنس کر لیا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اب ایسی صورتحال کے اندر چائنا کا وہاں اسرائیل کے اندر انٹر ہونا اور ایک لبنان کا ساتھ میں ہونا، تو یہ ایک تھوڑی سی کشیدہ صورتحال بن رہی ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ٹریڈ وار کے اوپر ایک ریزولوشن ہوئی تھی دسمبر کے اندر امریکہ اور چائنا کے درمیان، اسی ریزولوشن کے اوپر یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ شاید اس ریزولوشن کو جو ہے دوبارہ آگے بڑھایا جائے اور اس کے اوپر مزید امریکہ اور چائنا ایک پلیٹ فارم پہ اوپر آ کر بیٹھ کے باتیں کریں۔ تو ایک جانب ایک ریومرز یہ چل رہی تھی کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال، وہیں پہ کچھ یہ 2 دن سے نیوزز جو آ رہی ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ٹریڈ وار کو ختم کیا گیا تھا اس کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے، اور اس کے اندر ایک خیر سگالی کے ساتھ اس دونوں ممالک جو ہیں وہ تجارت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ کچھ مجموعی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گولڈ ابھی اس وقت غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر اپنا آپ کو اسٹریچڈ آؤٹ کر رہا ہے، کنٹینیوس اپ سائڈ موو کی طرف جا رہا ہے، تقریباً $2050 پر اونس کے اوپر اس وقت آ گیا ہے گولڈ۔ تو یہ گولڈ کا اپ سائڈ موو کرنا جو ہے ہسٹوریکل اپ سائڈ موو، ایسا لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی عالمی لیولز کے اوپر کوئی بڑے لیول کے اوپر غیر یقینی صورتحال اس وقت موجود ہے، جبکہ معیشتوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ چیزیں اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں، مگر پھر بھی جب تک کہ کمپلیٹلی طور پہ کورونا وائرس کا امپیکٹ مارکیٹ سے ختم نہیں ہو جاتا تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ واقعی میں یہ غیر یقینی صورتحال یقینی بن چکی ہے کہ ابھی بھی اس کے اندر ابہام باقی ہے یا پینک سچویشن باقی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ انٹرنیشنل معیشت کے اندر اور بالخصوص پاکستان کی معیشتوں کے اندر جو ہم نے ایک انسرٹن سینیریو دیکھا تھا، اس کے اندر پاکستان قدرے بہتر اپنے لیولز کو مینٹین کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب جو ہے امریکہ کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں ابھی کچھ تعین کرنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت امریکہ کے اندر نمبر آف کیسز اور نمبر آف ڈیتھ دنیا میں سب سے زیادہ رپورٹ کی گئی ہیں۔ تو آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑا اپنے کام کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے۔ آگے بڑھ کے عمران خان صاحب پاکستان کی امیج کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، مگر وہاں پہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کا جو پروگرام ہے وہ گراس روٹ تک کے جب تک کہ نہیں جائے گا، یعنی بینیفٹ ایک نچلے طبقے تک کے نہیں جائیں گے اور ان کو واقعی میں ٹیکس مشینری میں پراپر طریقے سے نہیں لایا جائے گا، اور ٹیکس مشینری میں لانے کے لیے ان کو جو ہے پراپر ایک اویئرنیس چاہیے، ان کو سیشنز چاہیے، ان کو اس بارے میں اویئر ہونا چاہیے کہ اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں تو عوام حکومت بھی ان کو جو ہے اس کے اگینسٹ کچھ دیتی ہے۔ تو یہ پوری ایک بڑی ہائی لیول کی مہم عمران خان صاحب نے چلانی ہوگی۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز موجود ہیں کہ ایک طرف تو ایکسٹرنل پریشرز موجود ہیں، دوسری طرف انٹرنل پریشرز موجود ہیں۔ ان سارے پریشرز کو نمٹانے کے لیے عمران خان صاحب نے آگے اپنا قدم بڑھانا ہے، اور ویسے بھی پاکستان کے ایک آزادی کا دن آ رہا ہے 14 اگست کا، اس کے اندر ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کی جو ہے وہ ایک نئی ترقی کی راہ کے اوپر ہموار ہوگا، اور عمران خان صاحب ساتھ بہت امیدیں ہیں عوام کی، بزنس کمیونٹیز کی، اور پورے خطے کے اندر جو دوست ممالک ہیں وہ بھی کافی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان اپنے اسٹیٹس کے تحت دنیا کے اندر ایک اہم کردار ادا کرے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔